Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور پھر ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سامعین مکرم، اس بابرکت مہینے میں ان 3 نفل نمازوں کو پڑھنا آپ بالکل بھی مس نہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں یہ 3 نفل نمازیں آپ پابندی سے ادا کرنے کی عادت بنا لیں۔ جہاں ہم آج کل فرض کی پابندی کر رہے ہیں، الحمدللہ تقریباً ہر بندہ فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اسی طرح نماز تراویح بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور نماز تہجد بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 نفل نمازیں بھی ضرور ادا کیجیے۔ ان نمازوں کے پڑھنے کی بھی حدیث مبارکہ میں ان گنت فضیلت اور بے حد اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو ان نمازوں کو بھی سارا سال پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اب رمضان المبارک میں ہر صاحب ایمان کے دل میں نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا شوق اور جذبہ جو ہے وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان 3 نفل نمازوں کو آپ ضرور پڑھیے۔ اب وہ کون سی نمازیں ہیں، ان کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، ان میں سے ایک نماز تو وہ ہے کہ جس کے متعلق حج اور عمرے کے برابر ثواب کی بشارت عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک نماز وہ ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ کریم اپنے بندے کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یوں ہی ایک نماز وہ ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ کریم 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان کی فضیلت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کی گئی ہے، وہ احادیث اور پھر ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے، ان کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ ساری تفصیل ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز اشراق کی۔ نماز اشراق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد اس نے اشراق کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لی، تو ایسے شخص کو اللہ کریم پورے حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو خوش نصیب بندہ نماز اشراق پڑھے گا تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر ثواب بخش دے گا۔ اب سامعین مکرم، اس نماز کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ اب یہ پڑھنی کب ہے، اس کو بھی دھیان سے سنیے۔ دیکھیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے واضح ظاہر ہو جانے کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی رکعتیں صرف 2 پڑھنی ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جس طرح ہم عام روٹین میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کے جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ان 2 رکعت نماز اشراق کو پڑھنا ہے۔ بس ان میں صرف نیت جو ہے وہ اشراق کے نوافل کی ہی کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز اشراق کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یا صرف دل میں اتنا ارادہ کر لیں کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں، بس اتنا نیت کر لینا بھی کافی ہے۔ یہ تو تھی اشراق کی نماز۔ دوسرے نمبر پر ہے چاشت کی نماز۔ اس نماز کے پڑھنے کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ چاشت کی نماز ادا کرے گا تو اللہ کریم اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کریم جنت میں ایک محل تیار فرما دے گا۔ اب سامعین مکرم، چاشت کا جو وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہو جانے کے 1.5 گھنٹہ بعد سے لے کر
زوال تک باقی رہتا ہے، یعنی نماز چاشت کا وقت جو ہے جب سورج اچھے طریقے سے بلند ہو جائے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر زوال کے وقت تک باقی رہتا ہے، مطلب یہ 12 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تک ہم چاشت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بھی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل اشراق کے جیسا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور پھر اس میں کوئی خاص صورتیں یا وظیفے بھی نہیں پڑھنے، بلکہ جو بھی صورتیں یا آیات آپ کو یاد ہیں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ چاشت کی ہی کرنی ہے، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، یا پھر 4 یا 6 یا جتنی بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، 2 رکعت کر کے الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کرنا چاہیں تو یہ بھی درست ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ تھی دوسری نفل نماز چاشت کی۔ اب بات کرتے ہیں اوابین کی نماز کی۔ اوابین کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح سے ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بات کسی سے وہ نہ کرے، تو یہ اس کی 6 رکعتیں 12 سالہ عبادت کے درجہ کے برابر ہوں گی، یعنی کہ ان 6 رکعت کے پڑھنے والے کو اللہ کریم 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو سامعین مکرم، ذرا تصور کیجئے کہ یہ اجر و ثواب ہے غیر رمضان میں، رمضان المبارک میں تو اس کا ثواب اور 2 گنا 4 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان نمازوں کا ثواب جو ہے رمضان میں کتنا زیادہ نصیب ہوگا۔ اب یہ اوابین کی نماز جو ہے اس کا وقت ہے مغرب کی نماز کے ادا کر لینے کے بعد، یعنی نماز مغرب کے پڑھ لینے کے بعد 6 رکعت نفل نماز اوابین کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ بھی سیم ہے کہ جس طرح سے نفل نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی یہ نماز پڑھنی ہے، بس اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الاوابین کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو سامعین مکرم، یہ 3 نفل نمازیں ہیں، ان کے پڑھنے کی آپ بھرپور کوشش کیجئے، انشاءاللہ العزیز ان کے پڑھنے پر اللہ کریم بے حد زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ ایک خوشی جو ہے جب وہ بندہ سارا دن بھوک پیاس سے گزار دیتا ہے، رات کو جب مغرب کے ٹائم وہ روزہ افطار کرتا ہے، پانی کا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو اس کے جسم کو ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے جو قابل بیان نہیں ہے۔ وہ خوشی صرف وہی روزہ دار ہی محسوس کر سکتا ہے کہ اس کو کیسے اس وقت اللہ کریم یہ اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری خوشی حضور نے فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب بروز حشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت جب اللہ کریم اپنے بندے کو بذات خود اپنی ذات کا دیدار کروائے گا تو اس وقت بھی اس انسان کی خوشی جو ہے دیدنی ہوگی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ انتہائی ہمارے اوپر اللہ کا خصوصی انعام ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کیجئے، اس کا احترام کیجئے اور اس کو اسی طرح گزاریے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔